اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ٹیچنگ سٹائل. تو دیر آر 5 بیسک ٹیچنگ سٹائل. کوئی مجھے ٹیچنگ سٹائل کی ڈیفینیشن بتا سکتا ہے؟ جی پلیز اینی ون. جی Sir, teacher behavior plus teaching strategy. یس, بیہیویئر آف اے ٹیچر اینڈ ہز اسٹریٹجی. ٹھیک ہے, کلیکٹیولی فارمولیٹ اے ٹیچنگ اسٹائل. ایک ٹیچر کا, ایک استاد کا بیہیویئر, اس کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے, اور پھر وہ جو اسٹریٹجی اپنی بناتا ہے ٹیچنگ کے لیے, یہ اس کا اسٹائل. اب اسٹائل چینج ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا, میں ایک لیکچر میتھڈ سے پڑھا رہا ہوں, آپ میں سے بھی, آپ بھی اکثر آپ میں سے کلاس میں پڑھاتے ہوں گے تو لیکچر میتھڈ سے پڑھاتے ہوں گے. اب میتھڈ سیم ہے, اسٹائل ڈفرینٹ ہے. آپ کا اور اسٹائل ہے, میرا اور اسٹائل ہے. اسی میتھڈ کو پڑھانے کا طریقہ کار اور ہے. بیہیویئر اس میں آ جاتا ہے کہ ہر ایک کا بیہیویئر جو ہے نا وہ تھوڑا سا ویری کرتا ہے دوسرے سے, اس لیے ٹیچنگ سٹائل بھی ویری کر جاتے ہیں. تو ٹیچنگ سٹائل از اے وے آف کنڈکٹنگ اے لرننگ ایکسپیرینسز بلڈ فرام بیہیویئر آف اے ٹیچر اینڈ ٹیچنگ اسٹریٹجی. دو چیزوں سے. اب دیر آر 5 فنڈامنٹل یا بیسک ٹیچنگ سٹائل. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہے ٹیچر ایز اے فارمل اتھارٹی. اب اس میں ٹیچر جو ہے وہ آل ان آل ہوگا, جیسے لیکچر میتھڈ میں ہوتا ہے. ٹیچر سینٹرڈ اپروچ ہے, اسٹوڈنٹ اس میں انوالو نہیں ہوتے. میکسیمم ٹیچر ٹاک ہے, منیمم اسٹوڈنٹ ٹاک ہے. تو یہ ہم یوز کرتے ہیں اس وقت جب ہمارے پاس نمبر آف اسٹوڈنٹس زیادہ ہوں, ٹائم ہمارے پاس کم ہو, ہم نے پڑھانا, کنٹینٹ زیادہ پڑھانا ہو. ٹھیک ہے, تو اس وقت ہم یہ ٹیچر ایز اے فارمل اتھارٹی یا لیکچرنگ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لارج کلاسز کے لیے, ہائر کلاسز کے لیے, یہ کم قیمت میں, کم ٹائم میں زیادہ کنٹینٹ پڑھانے کے لیے لیکچر میتھڈ یوز کیا جاتا ہے. دین آتا ہے جی ٹیچر ایز اے ڈیمونسٹریٹر, ڈیمونسٹریشن. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایٹ اے ٹائم ٹیچر سینٹرڈ بھی اور لرنر سے. یہ واحد میتھڈ ہے جو ٹیچر کم اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے. ٹیچر کم اسٹوڈنٹ سینٹرڈ کا مطلب یہ ہے ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ, CUM کم. اچھا, ڈیمونسٹریشن کیا ہوتی ہے؟ ڈیمونسٹریشن یہ ہے, اب آپ نے کیا کیا, آپ بچوں کو دکھاتے ہیں کہ پانی بخارات بن کے کیسے اڑتا ہے. آپ نے کیا کیا جی, کوئی برتن لیا, سلنڈر لیا گیس کا, دیا سلائی سے, لائٹر سے آگ چلائی, پانی بوائل ہونا شروع ہوا, آپ نے ٹیمپریچر تھرمامیٹر اس کے اندر ڈال دیا, تھرمامیٹر کا ٹیمپریچر 100 پہ جاتا ہے, پانی بخارات بن کے اڑنے لگ جاتا ہے. بچے آپ کے آبزرو کر رہے ہیں, کسی بچے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی, چپ کر کے سارے پروسیس کو دیکھیں گے. پھر آپ ان کے گروپ بنا دیتے ہیں کہ 5-5 10-10 کے گروپ بن جاؤ. یہ جو ہے یہی سیم ایکسپیریمنٹ ریپیٹ کر کے دکھاؤ. دیٹ از کالڈ ڈیمونسٹریشن. ٹیچر سینٹرڈ بٹ آلسو پروموٹ اسٹوڈنٹ پارٹیسپیشن. پہلے ٹیچر سینٹرڈ ہے, پھر اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے. ٹیچر اس میں کیا کرتا ہے, ڈیمونسٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے سر یہ ڈیمو سے نکلا ہے نا. ڈیمو ٹو شو, اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے, یس ڈیمو سے, اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے ٹو شو. جی آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ سر میں یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ ڈیمو سے ہے, تو ٹیچر جو ہے ڈیمونسٹریٹ کرتی ہیں, مطلب ریئل آبجیکٹس دکھا رہی ہوتی ہے نا. تو سب سے مطلب فیمس ایک یہ ٹیچنگ سٹائل ہے. یس, تو یہ جو ہے اس میں ٹیچر پہلے کوئی چیز دکھاتا ہے, کر کے دکھاتا ہے, شو کرتا ہے, پھر ایگزیبٹ کرتا ہے, پھر بچے اسی کو یوز کرتے ہیں اسی وے سے جس طرح سے ایک ٹیچر کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو ہم ڈیمونسٹریشن کہتے ہیں. یہ دوسرا ایک سٹائل ہے, یہ سائنس سبجیکٹس کے لیے یوز ہوتا ہے. ہمارے اس پہ مڈل تک, 8ویں جماعت تک سائنس سبجیکٹ پڑھانے کے لیے ڈیمونسٹریشن میتھڈ ہم یوز کرتے ہیں. اچھا, ٹیچر ایز اے فیسیلیٹیٹر. اب ٹیچر جو پڑھاتا ہے نا جی, وہ ایکٹیویٹیز کے ذریعے پڑھاتا ہے. کس کے ذریعے جی؟ ایکٹیویٹیز. کلاس کے گروپ بنا دیے, ٹھیک ہے, ان کو ٹاسک دے دیا, بچے اس ٹاسک کو پورا کریں گے. تو یہ جو ہے مثال کے طور پر آپ نے جمع تفریق پڑھائی نا بچوں کو 3ری کلاس میں, 5ویں کلاس میں, آپ کیا کرتے ہیں, آپ ان بچوں کو کانسیپٹ دینے کے بعد, سمجھانے کے بعد ان کے گروپ بنا لیتے ہیں. آپ انہیں کہتے ہیں کہ جی 10-10 سوال ہر بچہ جو ہے نا وہ کر کے دکھائے, خود سے سوال لکھے, خود ان کے جواب جو ہے وہ نکال کے میرے پاس لے آئے. یہ انڈیویجول ورک بھی ہو سکتا ہے, یہ گروپ ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں. اب اس میں دیکھیں ٹیچر جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ بچے بیسٹ لرن کرتے ہیں بائی ڈوئنگ دیئر سیلفس, یعنی خود کام کر کے, تھرو ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے,
تو یہ گروپ ورک ہو سکتا ہے یا پھر اسٹوڈنٹ جو ہے انڈیپینڈنٹلی بھی جو ہے اس میں یہ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. چونکہ یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے, بچے نے خود سے اپنی پیس کے مطابق وہ ٹاسک مکمل کرنا ہے. بچہ ایکٹیولی انگیج ہوتا ہے اس کے اندر, دوسروں کے ساتھ جب گروپ میں ہوتا ہے تو دوسروں کے ساتھ کولیبریٹ بھی کر سکتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ٹیچر ایز اے فیسیلیٹیٹر. یہ ایکٹیویٹی میتھڈ میں ٹیچر کیا ہوتا ہے؟ ایز اے فیسیلیٹیٹر. ڈیمونسٹریشن میں ڈیمونسٹریٹر, لیکچرنگ میں فارمل اتھارٹی. اچھا, چوتھے نمبر پہ ہے جی ڈیلیگیٹر. ٹیچر مختلف پروجیکٹس دیتا ہے. یاد رکھیے گا پروجیکٹس ہمیشہ جو ہے ٹائم ٹیکنگ اسائنمنٹس ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر چارٹ بنائیں جی, پاکستان کا میپ بنائیں جی, آپ جو ہے سولر سسٹم کا ماڈل بنا دیں جی, آپ جو ہے وہ اینیملز اور جو ہے وہ برڈز تو ان کے جو ہے وہ کوئی وہ بنا دیں, سیل جو پلانٹ اور اینیمل کا سیل بنا دیں مثال کے طور پر. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہم بچوں کو جب اسائن کرتے ہیں تو تھرو پروجیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی چارٹ بنائیں, کوئی ماڈل بنائیں, کوئی پروجیکٹ بنائیں, کوئی چھوٹے سے کوئی پھول وغیرہ اگا دیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ پروجیکٹ ہے. اس کی سادہ سی مثال چلے میں آپ کو دے دیتا ہوں. ایک ٹیچر کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی اس نے پڑھانا ہے جرمینیشن آف سیڈس, کہ سیڈ کیسے, بیج سے پودا کیسے بنتا ہے. وہ ہر بچے کو کہتا ہے جی آپ 5 چنے کے بیج لے آنا. ٹھیک ہے, کلاس میں بچے لے آتے ہیں, وہ گروپ بنا دیتا ہے, وہ ٹرے لیتا ہے پلاسٹک کے یا میٹل کے, اس میں ریت ڈالتا ہے, اس میں جناب والا وہ چنے کے بیج ڈال کے انہیں کہتے ہیں جی پانی لگا دیں. اور روزانہ صبح آتے ہوئے اور اسکول سے جاتے ہوئے آپ نے آبزرو کرنا ہے کہ کیا اس کی پوزیشن ہے. بچے اس کو آبزرو کرتے ہیں, 15 دن کے بعد ٹیچر کو رپورٹ کرتے ہیں کہ اتنے دن بعد یہ نکلا, پھر یہ نکلا, پھر پتے نکلے, پھر ایسے بڑا ہوا, اب جو ہے وہ 3 انچ کا جو ہے وہ پودا بنا ہوا ہے. تو یہ ایک پروجیکٹ ہوگا. اب دیکھیں میں نے کہا کہ اٹ از آلویز ٹائم ٹیکنگ ایکٹیویٹی اور اسائنمنٹ. تو اس میں جو ڈیلیگیٹر ہوتا ہے ٹیچر, پروجیکٹ میتھڈ کے اندر ٹیچر کیا ہوتا ہے؟ ڈیلیگیٹر ہوتا ہے. کونسلر یا کنسلٹنٹ کا رول پلے کرتا ہے. کونسلر کون ہوتا ہے؟ ون ہو ٹرائز ٹو سالو دا پرابلم آف ادرس. وہ شخص جو دوسروں کے مسائل کا حل دیتا ہے وہ کونسلر یا کنسلٹنٹ کہلاتا ہے. اینڈ لاسٹ ٹیچنگ اسٹائل از کولیبریٹر اسٹائل. اب ٹیچر کیا کرتا ہے, کلاس میں بچوں کے گروپ بنا دیتا ہے, ان سے کہتا ہے کہ یہ ٹاپک ہے, اس کو ڈسکس کریں, ڈسکشن کے بعد مجھے اس کا حل دیں. تو یہ ڈسکشن جو کوآپریٹو میتھڈ ہوتا ہے, تو اس میں ٹیچر کولیبریٹر کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے. وہ ہر گروپ کے پاس جاتا ہے, ان کی ڈسکشن سنتا ہے, ان سے سوال ادھر گروپ میں ہی کرتا ہے, پھر وہ سارے بچے بعد میں پوری کلاس کے ساتھ اپنی ڈسکشن کو شیئر کرتے ہیں. تو یہ ڈسکشن میتھڈ میں ٹیچر کولیبریٹر ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی ہمارے 5 بیسک ٹیچنگ سٹائل ہیں. اس کے بعد لیولز ہیں ٹیچنگ کے: کلوز، فریمڈ اینڈ نیگوشیٹڈ. کلوز میں اسٹوڈنٹ کی انوالومنٹ بالکل نہیں ہوتی, جسٹ لائک ڈائریکٹیو اسٹائل, جسٹ لائک آٹوکریٹک ٹیچنگ اسٹائل. جو فارمل اتھارٹی ہے نا, اس کو آٹوکریٹک اسٹائل بھی کہتے ہیں. اچھا, دوسرا ہے جی فریمڈ. اب فریمڈ میں ٹیچر بھی انوالو ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ بھی انوالو ہوتے ہیں, دونوں اس کے اندر شامل ہوتے ہیں لیول میں. تیسرا ہے جی نیگوشیٹڈ. نیگوشیٹڈ کے اندر جو ہے زیادہ تر اسٹوڈنٹ ٹاک ہوتی ہے اور ٹیچر ٹاک کم سے کم ہوتی ہے. تو یہ 3 ہمارے جو ہے وہ لیولز ہیں.